بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین کتاب ہماری جاری الساری ہے۔ تو آج ہم اس کی نئی جلد المستوی الثالث، تیسری جلد، تیسرا لیول شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو جس طرح کہ آپ ٹائٹل میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ سلسلۃ تعلیم اللغۃ العربیہ، کہ عربک لینگویج سیکھنے کی ایک پوری سیریز ہے، پوری چین ہے، پوری ایک لڑی ہے۔ تو اس کی ہم تیسری جلد، تیسرا لیول شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے العربیۃ للطالبین المستوی الاول پڑھا تھا، ٹھیک ہے، 67 لیسنز کے اندر ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا۔ تو چونکہ وہ بیسک ہے اس لیے اس کے اندر جملے جو ہیں وہ شروع کے لیول کے ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے۔ پھر اس کے آگے المستوی الثانی ہم نے پڑھی، وہ 71 لیسن، 71 اسباق کے اندر ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے۔ تو اس کے اندر یوں چونکہ سیکنڈ لیول ہے، دوسرا لیول ہے، تو اس کے اندر تھوڑے سے جملے مزید بڑھ گئے، بڑھا دیے گئے، بڑے کر دیے گئے۔ اب یہ تیسرے لیول کی کتاب ہے المستوی الثالث۔ تو یہ چونکہ تیسرا لیول ہے، تھرڈ لیول کی ہے، تو لہٰذا اب یہاں پر جملے بڑے ہوں گے، سٹوریز کی صورت ہوں گی، پھر اسی طرح جو اس کی تدریبات ہیں، مشقیں ہیں، تو وہ پھر اسی لیول کی ہوں گی۔ تو اب یہ انشاءاللہ عز و جل 43 لیسنز، 43 اسباق کے اندر یہ کتاب انشاءاللہ عز و جل ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو اب المستوی الاول اور اسی طرح المستوی الثانی، تو ان دونوں جلدوں کے جو پہلے سبق تھے نا، نمبر 1 سبق، تو ان دونوں جگہوں پر میں نے کتاب کو کس انداز میں پڑھنا ہے، کس انداز میں اس کتاب کو لے کر چلنا ہے، تو وہاں کچھ گزارشات کی ہیں۔ تو جو شوق ذوق رکھتے ہیں تو ان کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ یہ کتاب کس انداز میں پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کتاب کو تیار کرنے والے، اعداد تیار کرنے والے، ترتیب دینے والے یا جو مصنف ہیں وہ ابو ریان تصور حسین العطاری المدنی ہیں۔ تو اب یہاں پر ذہن میں رکھیے گا، یہ ہمارے ہاں بعض اوقات نام لیتے وقت نا تو مدنی کی جگہ پر المدنی کہہ دیتے ہیں۔ تو عربی کے اندر لکھیں گے تب تو ٹھیک ہے جس طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن اگر ویسے ہی انگلش میں یا اردو میں آپ لکھ رہے ہیں تو پھر مدنی صرف لکھیں گے، آپ المدنی نہیں کہیں گے، کیونکہ جو دعوت اسلامی کی طرف سے درس نظامی کمپلیٹ کرنے والے کو جو ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے مدنی کا، تو یہ مدنی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں عربی کے اندر لکھیں گے تو پھر یہ الف لام آ جائے گا۔ تو اچھا، یہ المدینۃ العلمیہ کی طرف سے پیشکش ہے۔ تو بہرحال آئیے ہم اپنے آگے سفر کو شروع کرتے ہیں۔ تو صفحہ 3 پر کچھ معلومات لکھی ہوئی ہے۔ وحدات، یہ وحدتن کی جمع ہے، تو یہ چیپٹرز کو کہتے ہیں۔ تو اب جس طرح یہ سیریز آپ کو میں نے عرض کیا، تو المستوی الاول اس کے اندر بھی 4 چیپٹر تھے، المستوی الثانی جو ہے اس کے اندر بھی 4 چیپٹر تھے، اور یہ جو ثالث ہے تو اس کے اندر بھی 4 چیپٹر ہیں، ٹھیک ہے۔ 9 10 11 12 یہ 4 چیپٹر اس کتاب کے اندر ہم پڑھیں گے۔ پھر المستوی الرابع جب ہم شروع کریں گے تو اس کے اندر اس سے آگے والے یعنی 13 14 15 16 یہ 4 چیپٹر وہاں پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح آگے اگر سلسلہ شروع کرتے ہیں ہم المستوی الخامس کی طرف، جو کہ دورۃ الحدیث شریف کے اندر غالباً نصاب میں آتا ہے، تو پھر اس کے اگر آگے کی جو باتیں ہیں وہ آگے جانیں گے۔ تو درس کی جمع دروس ہے، المستوی الثالث، یہ تیسری جلد، تیسرا چیپٹر، لیول کہہ لیں آپ۔ تو اب یہ 43 لیسنز کے اندر ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو جو پہلا چیپٹر ہوگا یعنی اس کتاب کا پہلا، اور ویسے اوورآل یہ 9واں، کیونکہ سیریز ہے، ایک سلسلہ ہے، اس لیے جو گنتی ہے چیپٹروں کی تو وہ شروع سے لے کر آخر تک اسی ترتیب سے چلے گی۔ ایسا نہیں کہ اس کتاب کے لحاظ جو گنتی شروع ہو جائے، وگرنہ ادھر الوحدۃ الاولی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر التاسیہ ہے۔ تو پتہ چلا یہ جو شروع میں نے عرض کیا کہ سلسلۃ تعلیم اللغۃ العربیہ کی عربک لینگویج سیکھنے کی یہ سیریز ہے، لہٰذا اسی طور پر یہاں پر اسی طرح یہ آگے گنتی جاری ہے۔ تو جو 9واں چیپٹر ہوگا یہ 5 لیسنز کے اندر کمپلیٹ ہوگا، جو 10واں ہے یہ 7 کے اندر، 11واں جو ہے یہ بھی 7 لیسنز کے اندر کمپلیٹ ہوگا، اور جو 12واں چیپٹر ہے یہ 24 اسباق کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو یوں 43 اسباق کے اندر یہ ہماری کتاب کمپلیٹ ہوگی۔ تو آئیے یہ جو التاسیہ ہے، 9واں الوحدۃ التاسیہ، 9واں چیپٹر ہے، تو اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو الدرس الاول، یہ الطائرہ،
یہ ہوائی جہاز کے بارے میں، اور الدرس الثانی جو ہے یہ المطار یعنی ایئرپورٹ کے حوالے سے ہوگا۔ تو آج 23 فیبروری ہے 2026، 5 رمضان مبارک 1447 سنہ ہجری، ابھی سحری کا ٹائم ہے، پیر شریف ہے، تو میں اس کتاب کی جو ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ تو اب یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں، جس طرح کہ یہ ایک سیریز ہے نا عربک سیکھنے کے والے سے، بول چال کے والے سے، تو اسی طرح اس سے پہلے طریقہ جدیدہ 3 حصے یہ ہمارے اوپر یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح المحادثۃ العربیہ، اس کے اندر عربی کے اندر سٹوریز ہیں۔ تو یہ جو پوری سیریز ہے، جو 2 کتابیں بھی میں نے مینشن کی ہیں، اور پوری یہ العربیہ کی جو سیریز ہے، تو یہ ساری آپ نے نا کلیئر کر لینی ہے، تاکہ عربی کے اندر آپ کو گفتگو کرنا آ سکے، یا کسی کی گفتگو سمجھ سکیں اور اس کو رپلائی کر سکیں۔ اگر آپ گزارا ہی کریں گے تو پھر یہ بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو محنت سے پڑھنا ہے۔ پہلی 2 جلدیں جو ہیں الاول اور الثانی، یہ آسان ہے، بالکل آسان ہے، مشقیں بھی بالکل آسان ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا ایک انداز الگ ہوگا، جملے بڑے ہوں گے، اور کنورسیشن اس انداز میں نہیں ہوگی، مکالمے نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال اس کو آپ نے محنت سے پڑھنا ہے۔ بقیہ پھر میں نے اشارتاً شروع میں عرض کیا ہے کہ المستوى الاول کا پہلا سبق اور اس طرح المستوى الثانی کا جو پہلا سبق ہے نا، اس کے اندر کچھ گزارشات کی ہیں کہ عربک لینگویج سیکھنے سکھانے کے حوالے سے جو ہے وہ کس انداز میں اس کو لے کر جایا جاتا ہے۔ ایک اور گزارش یہاں پر کروں گا کہ اس کتاب کو اگر آپ میرے سے پڑھ رہے ہیں، یا یوٹیوب سے، یا آن لائن آپ کلاسز لیتے ہیں، یا باقاعدہ کسی جامعہ میں پڑھتے ہیں، تو کسی کا لیکچر دیکھنے سے پہلے، یعنی میرا لیکچر دیکھتے ہیں یا کسی کا بھی دیکھتے ہیں، تو اس کو دیکھنے سے پہلے آپ جو لیکچر دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر اسی لیکچر کو آپ دیکھنا شروع کرنے لگے ہیں، مثال کے طور پر الطائرہ کو، تو پہلے آپ اپنے طور پر اس لیکچر کی تیاری خود کر لیں، یعنی اس پورے ٹاپک کو خود مطلب پڑھ لیں، اور اپنے آپ سے کچھ ترجمہ کرنے کی کوشش کریں کہ ان جملوں کا یہ آگے تعبیر بنتی ہے اردو کی، تاکہ پھر آپ سنیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا کہ ہاں بھی اتنے پانی میں ہوں، یعنی اتنا میں خود کر سکتا ہوں یا کر سکا ہوں، اور اتنا مجھے کمزوری ہے یا اتنا میں نہیں کر سکا۔ تو اگر سیدھا سیدھا کسی کا سنتے رہیں گے تو اس طرح کما حقوق اس طرح فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ یہ کسی بھی کتاب کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے، صرف اسی کتاب کا نہیں۔ پھر اس طرح جب مشقیں آئیں گی تو مشقیں بھی آپ اپنے طور پر پہلے ضرور حل کرنے کی کوشش کریں، پھر کسی کا لیکچر سنیں یا کسی کی مدد لیں۔ باتیں تو بہت سی ہیں شروع میں کرنے کی کہ کتاب کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، لیکن چلو ہم شروع کرتے ہیں، اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امیر اور سنت کا سایہ دراز فرمائے، دعوت اسلامی کی خیر فرمائے، کنز المدارس بورڈ کو مزید شاد و باد رکھے، ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی بے حساب بخشش فرمائے، ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ تو آئیے الوحدۃ التاسعہ کا جس طرح میں نے ابھی تعارف عرض کیا کہ پہلا سبق یہ جہاز کے حوالے سے ہوگا، اور دوسرا مطار یعنی ایئرپورٹ کے حوالے سے۔ تو آج یہ پہلا سبق کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا، کیونکہ اس کے اندر صرف 2 صفحات کی ایک کنورسیشن کی صورت میں ایک ٹاپک ہے۔ تو دوسرا جو ہوگا اس کے اندر 4 مطلب اسباق کے اندر اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو یوں الوحدۃ التاسعہ جو ہے یہ ٹوٹل 5 اسباق کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو الدرس الاول، پہلا سبق، پہلا لیسن۔ تو الطائرہ یہ ایروپلین، ایئرپلین، ٹھیک ہے، یا پلین، ایئر کرافٹ، جیٹ، طیارہ، یہ کئی معنی دیتا ہے طائرہ۔ تو اس کے اندر ایک ہی واری ہے جو کہ آج کے سبق کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ہے نا مختلف جدید تعبیرات ہیں، یعنی جس طرح آج کل بندہ ایئرپورٹ پر جاتا ہے یا جہاز میں بیٹھتا ہے، یا اس طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے تو جو کی جاتی ہے، تو یوں سمجھیں کہ یہ آج کا ٹاپک سارا سمجھ لیں گے نا تو کافی حد تک ہمارا اس موضوع پر گفتگو کرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ تو اس میں طارق اور فرید یہ 2 دوست ہیں، تو یہ سفر کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے ان کی بات سنتے ہیں۔ طارق کہتا ہے الی این تسافر۔ تو جس طرح ہوتا ہے نا بندہ کہیں سفر کر رہا ہوتا ہے تو بندہ پوچھتا ہے ہاں آپ کہاں جا رہے ہیں، تو وہ اپنا بتاتا ہے۔ اس طرح یہ آپس میں راستے میں ملیں تو کہتے ہیں، طارق کہتا ہے الی این تسافر، آپ کس طرف سفر کر رہے ہیں، کہاں کا سفر کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو فرید کہتا ہے اسافر الی مکہ بالطائرۃ لاجل الحج والعمرہ۔ تو کہتا ہے کہ میں مکہ کا سفر کر رہا ہوں، یا میں مکہ کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ کس کے ذریعے؟ بائی ایئر کہہ لیں آپ، ہوائی جہاز کے ذریعے۔ اب کیوں کر رہا ہوں یہ بھی ساتھ میں وجہ بتا دی، علت بتا دی کہ حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں، حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔
تو کہتا ہے کہ فرید کہتا ہے کہ میں بائی ایئر ہوائی جہاز کے ذریعے مکہ کا سفر کر رہا ہوں یا مکہ کی طرف جا رہا ہوں حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے، حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ طارق کہتا ہے متا تخطط للعودۃ، خطط یخطط مطلب پلان بنانا، منصوبہ بنانا، ارادہ کرنا۔ تو کہتا ہے کہ عودت کہتے ہیں عود کرنا، لوٹنا، واپس آنا۔ تو اب طارق کہتا ہے کہ واپسی کا کیا پلان ہے، واپسی کا کیا ارادہ ہے، مطلب کب آنا ہے؟ تو فرید کہتا ہے اخطط بعد 3 اسابع، کہتا ہے کہ 3 ہفتوں کے بعد، 3 ویکس کے بعد میں نے واپس آنا ہے یا واپس آنے کا پلان ہے، ارادہ رکھتا ہوں۔ تو اسابع یہ جمع ہے اسبوع کی، مطلب ہفتہ، تو جمع منتہی الجموع ہے چونکہ، اس لیے یہاں پر حالت جری میں یہ اسی طرح لکھا جاتا ہے، مطلب یہ ثلاثہ بعد مضاف ہے، ثلاثہ پھر مضاف لے، اور پھر ثلاثہ آگے چونکہ مضاف ہے تو اسابع یہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ مضاف لے ہے، تو حالت جری اس کی یہ جر کے ساتھ نہیں آئے گی، یہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے یہاں پر زبر آیا ہے، جر نہیں آئی۔ اچھا جی، طارق کہتے ہیں الدئی کا جواز سفر، جواز سفر کہتے ہیں پاسپورٹ کو۔ تو اب پاسپورٹ کیا ہوتا ہے اس حوالے سے ذہن میں رکھیے گا، سوال سمجھ لیں پہلے کہ الدئی کا جواز سفر، کیا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، کیا آپ نے پاسپورٹ حاصل کر لیا ہے، کیا آپ کو پاسپورٹ مل گیا ہے؟ تو اب پاسپورٹ کے حوالے سے بات سن لیں۔ پاسپورٹ جس طرح ہم کسی کنٹری میں رہتے ہیں نا، جس طرح میں پاکستان میں رہتا ہوں، تو پاکستان میں رہتا ہوں تو میرا آئی ڈی کارڈ ہے، شناختی کارڈ جسے کہتے ہیں، تو اس کے اندر پھر معلومات ہوتی ہیں کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے، پھر نام، عطا پتہ، یعنی دیگر جو معلومات آپ کے سامنے ہیں۔ پھر یہ ہے ایک کنٹری کے اندر رہنے کے لیے ایک آپ کی مطلب آئیڈینٹی ہے، مطلب شناخت ہے۔ ہاں اگر آپ مطلب ادر کنٹری جانا چاہتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری، مطلب پاکستان سے ہٹ کر کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے، یعنی یہ سمجھے کہ یہ بھی آئی ڈی کارڈ ہی ہے، لیکن یہ اپر لیول کا ہے۔ آئی ڈی کارڈ جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے کنٹری کے حد تک، لیکن جو پاسپورٹ ہوتا ہے تو یہ سمجھے کہ انٹرنیشنلی طور پر آپ کا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر پھر کافی زیادہ معلومات ہوتی ہیں کہ مطلب نام، ولدیت، پھر ڈیٹ آف برتھ، پھر آئی ڈی کارڈ کا نمبر بھی ہوتا ہے، پھر قومیت مطلب کس ملک کا ہے، پاسپورٹ نمبر وغیرہ، پھر دیگر کافی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پاسپورٹ کی بھی 3 قسمیں ہیں، عام ہوتا ہے، سرکاری ہوتا ہے، سفارتی ہوتا ہے۔ اور یہ جو پاسپورٹ ہوتا ہے تو اس کے بغیر باہر جانا ممکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بہت سی سختیاں ہوتی ہیں، لہٰذا پھر ویزا بھی اسی پر ملتا ہے، اور پھر اس کی کئی دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ بہرحال اس کے بغیر سفر کی اجازت نہیں ہوتی بائی ایئر۔ تو امید ہے کہ پاسپورٹ کیا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ جو میں نے معلومات عرض کی ہیں تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا جی، فرید کہتے ہیں نام حصلت علی جواز سفر، کہتے ہیں جی ہاں میں نے پاسپورٹ حاصل کر لیا ہے، یعنی پاسپورٹ مجھے مل گیا ہے، وصولی ہو گئی ہے۔ طارق کہتا ہے حل حجزت مقعدا فی الطائرہ، حجزت، حاجز یحجز بک کروانا، ویسے قبضہ کرنا، بک کروانا، سیٹ اوکے کروانا، تو سیٹ بک کروانے کے والے سے پوچھ رہا ہے سیٹ ریزرو کرنا۔ کہتے ہیں کیا آپ نے جہاز میں یا جہاز کی سیٹ یا برتھ اوکے کروا لی ہے، بک کروا لی ہے؟ فرید کہتا ہے لا، نہیں، مطلب اب لا سے نفی ہوگی جو اس نے سوال پوچھا ہے کہ کیا آپ نے جہاز میں یا جہاز کی ٹکٹ بک کروا لی ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کروائی۔ اب آگے اپنا پلان بتا رہا ہے، اپنا ارادہ، کہتا ہے سأتصل بوکالۃ السفر، کہتا ہے کہ میں ابھی ٹریول ایجنسیز والے سے رابطہ کرتا ہوں، کانٹیکٹ کرتا ہوں یا اس سے کال کرتا ہوں۔ کب کیوں کرنا ہے؟ ظاہر ٹکٹ کے والے سے۔ کہتے ہیں کئی احجزہ، کئی اعلام کئی جس طرح ہوتا ہے اس کا معنی دے گا، تاکہ کہتے ہیں تاکہ میں بک کروا سکوں التذکرۃ ٹکٹ علی الخطوط العربیۃ، یہاں ایئر لائن کی انہوں نے بتا دی عرب ایئر لائن، تو کہتے ہیں کہ تاکہ میں عرب ایئر لائن پر یا عرب ایئر لائن کی ٹکٹ بک کروا سکوں۔ اچھا، اب یہاں پر تذکرہ لفظ جو استعمال ہے ٹکٹ، تو اس کی جمع آگے یہ بار بار استعمال ہوگی، دائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں بائی التذاکر، تذکرہ یہ واحد ہے ٹکٹ، اور تذاکرو، ٹھیک ہے، یہ تذاکر باب تفاعل نہیں آپ نے پڑھنا، یہ تذکرہ کی جمع ہے، یعنی ٹکٹیں بیچنے والا، تو التذکرہ ٹکٹ اور التذاکرو ٹکٹس، ٹکٹیں، تو بائی التذاکرو یا بائی التذاکری، یعنی بائی کا مضاف لے ہو جائے گا، مطلب ٹکٹس بیچنے والا،
تو اس کے لیے پھر آپ جو سونا سا لفظ ہے وہ آپ ذہن میں رکھ لیں، جس طرح ہوتا ہے بکنگ ایجنٹ کہہ لیں، یا ٹکٹ بیچنے والا، یا ٹکٹ ایجنٹ، یا ٹکٹ سیلر، ٹھیک ہے. تو یہ بکنگ آفیسر جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں پر یہ ٹکٹ وغیرہ لی جاتی ہے، جہاں مثال کے طور پر آفس وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں بکنگ آفس کہہ لیں، یا ٹکٹ گھر کہہ لیں، یا محل صرفی تذاکر کہہ لیں. تو یہ مطلب کچھ نام میں نے آپ کو معلومات کے لیے عرض کر دی ہیں. تو یہ بار بار جگہ آگے استعمال ہوں گے، لہٰذا اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو آگے بائے تذاکر کہتا ہے مرحبا. اب چونکہ اس نے کال کی ہے تو اب مرحبا یہ ہیلو کے معنی میں ہو جائے گا. تو کہتے ہیں ہیلو کیف یمکننی مساعدتک. اب یہ اگر کال کی ہے تو بھی ٹھیک، یا اگر باقاعدہ وہاں پر جا کر اس نے بات کی تو بھی ٹھیک، دونوں طرح یہ مطلب ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ کیف یمکننی مساعدتک. مساعدہ کہتے ہیں مدد کرنا، ہیلپ کرنا. تو وہ کہتا ہے کہ مرحبا، خوش آمدید، ہیلو، ویلکم، میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں. تو فرید کہتا ہے اريد شراء تذکرۃ السفر الی المدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما. فرید کہتا ہے کہ میں مدینہ منورہ کے سفر کا ٹکٹ خریدنا چاہتا ہوں، یعنی مدینہ منورہ میں نے جانا ہے تو اس سفر کا مجھے ٹکٹ چاہیے. تو کہتا ہے بائع تذاکر، یعنی ٹکٹ سیلر جو ہے یا ٹکٹ ایجنٹ، وہ کہتا ہے حل تريد تذکرۃ ذہاب فقط ام تذکرۃ ذہاب و عودۃ. اب ٹکٹ سیلر کہتا ہے کہ کیا آپ صرف جانے کی ٹکٹ چاہتے ہیں یا واپسی کی بھی، یعنی ریٹرن ٹکٹ، گوئنگ اور کمنگ بیک، یعنی دونوں کی، آنے جانے جسے کہہ رہے ہیں. کہتا ہے کہ صرف ایک طرف کی ٹکٹ چاہیے یا آنے جانے دونوں کی. فرید کہتا ہے اريد ذہابا و ایابا. ایاب کہتے ہیں لوٹنے کو. قرآن پاک میں اس کا مادہ کئی جگہ استعمال ہوا ہے، لوٹنا، واپسی. تو کہتا ہے کہ میں جانا بھی چاہتا ہوں اور واپسی بھی چاہتا ہوں، یعنی آنے جانے دونوں کی مجھے ٹکٹ چاہیے. آگے ٹکٹ ایجنٹ کہتا ہے متی ستغادر الطائرہ. جہاز کس وقت روانہ ہوگا، یا کس وقت چلے گا، یا کس وقت ڈپارٹ کرے گا، یعنی چھوڑنا، لیو کرنا، مطلب روانہ ہوگا. فرید کہتا ہے تغادر فی العاشرۃ صباحا. کہتا ہے کہ صبح 10 بجے روانہ ہوگا، پروان چڑھے گا. تو ٹکٹ ایجنٹ کہتا ہے حل تريد تذکرۃ درجۃ رجال الاعمال ام درجۃ السیاحیہ. کہتا ہے کہ کیا آپ کو بزنس کلاس کی ٹکٹ چاہیے یا اکانومی کلاس کی. اب یہ جہاز کے اندر دو طرح کی جو سیٹوں کا انہوں نے معاملہ بیان کیا ہے. اکانومی کلاس یہ کچھ سستی بھی ہوتی ہے اور پھر اس کی سہولیات اتنی نہیں ہوتی جس قدر یہ بزنس کلاس کی ہوتی ہے، تو اس کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح اس کے جو سہولیات وغیرہ ہیں وہ وہاں کی زیادہ ہوتی ہیں. یہ ٹرین میں بھی ہوتا ہے، اسی طرح دیگر جو بڑی سروسز ہوتی ہیں تو ان کے اندر یہ آپشن ہوتے ہیں، جتنا ہوتا ہے نا، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. یہاں پہ بھی اسی طرح. فرید کہتے ہیں اريد تذکرۃ درجۃ الاعمال. کہتا ہے کہ مجھے بزنس کلاس چاہیے، یعنی اچھے لیول کی، جو اپر لیول کی سیٹ ہے وہ چاہیے. تو ٹکٹ ایجنٹ کہتا ہے انا آصف، سوری. آصف یہ سوری، غمگین، سو سیڈ، ٹھیک ہے، ٹو بیڈ، یہ اس طرح کے کئی معنی لاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ معذرت کر رہا ہے. کہتا ہے انا آصف، میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہ مطلب نہیں کر سکتا. پھر کہتے ہیں ابحث عن مقعد ہادئ و مریح. تو ابحث، بحث کرنا مطلب تلاش کرنا، سرچ کرنا. تو فرید کہتا ہے کہ آپ پیسفل، آرام دہ، مطلب جو کمفرٹیبل ہو اور آرام دہ ہو، تو اس ایسی سیٹ کے حوالے سے کوئی سرچنگ کریں، مطلب کوئی تلاش کریں سیٹ. تو بائی تذاکر یعنی یہ جو ٹریول ایجنٹ ہے یا ٹکٹ ایجنٹ کہتے ہیں دانی ارا، مجھے دیکھنے دیں. مطلب جب اس نے کہا نا کہ اس طرح کی نہیں ہے، پہلے سوری کر لی اس نے پھر کہا کہ آپ سرچ تو کریں، کوئی کمفرٹیبل اور پیسفل، آرام دہ کوئی چیز مل جائے، سیٹ مل جائے. کہتا ہے مجھے دیکھنے دیں. اب یہ سسٹم وغیرہ ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ جائیں گے نا، آج کل تو آن لائن ہی آپ ٹکٹ کروا سکتے ہیں، موبائل میں دیکھیں، چاہے ٹرین کی ہو، چاہے یہ جو جہاز وغیرہ کی ہو، تو پتہ چل جاتا ہے اور سارا کچھ سمجھ آ جاتا ہے کہ مطلب کون، مطلب کسی نے پہلے کروائی ہے بکنگ کہ نہیں کروائی، مطلب ونڈو کی طرف ہے یا نہیں ہے. تو جس طرح ٹرین میں بھی برتھ وغیرہ ہوتی ہے، سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے. بہت جدید ترقی ہو چکی ہے. تو کہتا ہے کہ مجھے دیکھنے دیں. لیٹ می سی. نعم لا یزالو.
ابھی تک موجود ہے، ابھی تک اویلیبل ہے، ہاں ابھی تک اویلیبل ہے، مطلب اس نے سرچ کیا تو کچھ نہ کچھ اس کو مل گیا۔ تو کہتے ہیں حل ترید منی ان احجز مقعدک، یعنی کہتے ہیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں مجھ سے کہ میں آپ کی سیٹ اوکے کر دوں، بک کر دوں؟ تو فرید کہتا ہے رائعن، رائعن کے کئی معنی ہیں، شاندار، تعجب خیز، پسندیدہ، خوشنما، خوب، فائن، خوبصورت، نفیس، مطلب یہاں اوکے کے معنی میں کریں، جی ہاں اوکے۔ احجز لی، اب یہاں احجز لی لکھا ہوا ہے تو یہ کسرہ سے ضمہ کی طرف جانا یہ تو ثقیل ہے، مجھ سے تو نہیں پڑھا چاہ رہا، تو حاجزہ یحجزو یہ ناصرہ سے آتا ہے، تو یہ اس کو آپ نے احجز پڑھنا ہے، احجز لی یعنی آپ مقرر کر دیں، یعنی میری ٹکٹ اوکے کر دیں۔ ولیکن ارید رحلۃ مباشرۃ من فضلک، لیکن یہاں پر ایک شرط اس نے رکھ دی، کہتے ہیں کہ لیکن میں ڈائریکٹ فلائٹ چاہتا ہوں، یعنی من فضلک مانا ایکسکیوز می پلیز، یعنی کہتا ہے کہ پلیز ایکسکیوز می، میرا جو خواہش ہے، میری خواہش جو ہے یا میری جو اچھا ہے وہ یہ ہے کہ میں ڈائریکٹ فلائٹ پر بیٹھوں۔ مطلب جس طرح مثلا کسی نے یہاں سے مدینہ منورہ جانا ہے پاکستان سے، بعض ہوتا ہے فلائٹ ایسی ہوتی ہیں کہ یہاں سے پہلے آپ کو دبئی لے جائیں گی، یو اے لے جائیں گی یا کسی اور جگہ پر لے جائیں گی، پھر وہاں سے گھوم پھر کر وہ لے کے جائیں گی، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے ڈائریکٹ جائیے، یعنی یہاں سے میں نے مدینہ جانا ہے تو یہاں سے سیدھا مدینہ جاؤں، تو اس کو کہتے ہیں رحلتاً مباشرتاً، ڈائریکٹ فلائٹ، براہ راست فلائٹ، نان سٹاپ یا اسٹریٹ فلائٹ، ٹھیک ہے۔ تو ٹکٹ ایجنٹ کہتے ہیں لا توجد رحلات مباشرہ، کہتے ہیں کہ یہ آپ کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، ڈائریکٹ فلائٹ موجود نہیں ہے۔ حل توافقو، کیا آپ ایگری ہیں، متفق ہیں، راضی ہیں، کیا میں اوکے کر دوں؟ تو فرید کہتے ہیں نام لا باس، چلیں کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ٹکٹ ایجنٹ کہتا ہے حل ترغبو بمقعد بجانب الشباک، شباک کہتے ہیں کھڑکی کو، ونڈو، جس طرح جہاز ہے اس کی بھی ونڈو ہوتی ہیں، شیشے لگے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بیٹھ کر باہر دیکھنا ہوگا اس نے، تو باہر کی دنیا کو دیکھنے کے لیے کہتے ہیں، وہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں، کس کی؟ کہتے ہیں ونڈو کی جانب، یعنی کھڑکی کی جانب سیٹ کی رغبت رکھتے ہیں، یعنی آپ کی سیٹ جو ہے وہ ٹکٹ جو ہے وہ ونڈو کی طرف ہو جائے، ونڈو کے ساتھ ہو جائے، تو کیا آپ یہ رغبت رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں؟ حل ما زال مناسبا لکا، کیا یہ آپ کے لیے موزوں رہے گا، موزوں ہے، مناسب ہے، یعنی میں کر دوں تو آپ کو غصہ تو نہیں لگے گا، کہیں چکر تو نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ فرید کہتا ہے حسناً، اوکے ٹھیک ہے۔ اعتقد ان المقعد بجوار النافذۃ ہوا اختیار ممتاز لکا، اب یہاں پر گویا کہ اس نے جو اس سے پوچھا ہے نا، یہ اس کو داد دے رہا ہے، اس کو شاباش دے رہا ہے اس بات کا پوچھنے پر۔ کہتے ہیں اعتقد، میرے خیال میں جو کھڑکی کے پڑوس میں، جوار کہتے ہیں پڑوس، جسے کہتے ہیں یا اللہ نبی پاک علیہ السلام کے جوار میں جگہ عطا فرما، مطلب پڑوس میں، تو اس طرح کی جگہوں پر یہ دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے، میرا خیال ہے، یعنی تاکہ میں اعتقاد رکھتا ہوں، مطلب یہاں ہو جائے میرے خیال میں، کہتے ہیں میرے خیال میں کھڑکی کے پڑوس میں سیٹ کا کہنا وہ آپ کا بہترین انتخاب ہے، اختیار ممتاز، ممتاز مطلب جید، عمدہ، اور اختیار یہ کہتے ہیں چوائس کو، ٹھیک ہے، مطلب جو آپ کی چوائس ہے یہ ایکسیلنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ فرید کہتا ہے ولیکن کم سعر التذکرہ، تذکرہ کہتے ہیں ٹکٹ کو، سعر کہتے ہیں ریٹ کو، بھاؤ کو، پرائس، کوسٹ، پیمنٹ، تو کہتے ہیں کہ لیکن جو آپ اتنی فیسلٹی دے رہے ہیں کہ کھڑکی کے پاس، لیکن اس کا ریٹ کیا ہے؟ تو ٹکٹ جن کہتے ہیں ستکون $20، کہتے ہیں کہ $20 ہوں گے، یعنی اس کا جو ریٹ ہے، پرائس جو ہے وہ $20 ہے۔ پھر کہتے ہیں حسناً، اوکے تھینک یو۔ تو ٹریول ایجنٹ کہتا ہے اشکرک علی ہذہ الزیارہ، اب چونکہ یہ اس کے پاس آیا اس کے آفس میں، تو کہتا ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ٹکٹ ایجنٹ کہتا ہے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس دورے پر، یعنی یہ جو آپ نے وزٹ کیا، ہمارے آفس میں آئے ہیں چل کر، ٹریول جو آفس ان کا ٹریول ایجنسی والا، تو کہتے ہیں اس دورے، اس وزٹ پر یا اس ملاقات پر یا یہ سروسز لینے پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔